السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کویشچن نمبر 25.2 کو سالو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کویشچن نمبر 25.1 کو کیا تھا، تو چلیے جی دیکھتے ہیں کہ اس کویشچن میں ہمیں کیا دیا گیا ہے اور کیا چیز ریکوائرڈ ہے۔ A business has always made an allowance for doubtful debts at the rate of 3% of account receivable۔ ایک بزنس ہے جو ہمیشہ اپنے اکاؤنٹ ریسیویبل پر 3% الاؤنس فار ڈاؤٹفل ڈیٹس کریٹ کرتا ہے۔ ہر سال کتنا الاؤنس کریٹ کرتا ہے جی؟ 3% آف اکاؤنٹ ریسیویبل۔ آن 1 جنوری 2015 یعنی سال کے آغاز میں اسٹارٹ میں the amount for this brought forward from the previous year was 400 pounds۔ اور سال کے سٹارٹ میں یا آغاز میں ہمیں کچھ اماؤنٹ دیا گیا ہے جو ہم پریویس پیریڈ سے آگے لا چکے ہیں، ہم براڈ فارورڈ کر چکے ہیں پریویس ایئر سے، اور اماؤنٹ کتنا ہے 400 پاؤنڈز۔ یعنی یہ آپ کا اوپننگ بیلنس ہے، اور کس چیز کا اوپننگ بیلنس ہے؟ یہ آپ کے الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کا اوپننگ بیلنس ہے جو ہم پریویس پیریڈ سے آگے لا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اتنا اماؤنٹ آلریڈی ہمارے پاس الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو ہم اوپننگ بیلنس کہیں گے الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کا۔ ڈیورنگ دا ایئر ٹو 31 December 2015 the bad debts written off amounted to 1200۔ اچھا جی، جو آپ کا 2015 کا سال ہے اس میں آپ کو بیڈ ڈیٹس جو آپ نے رائٹ آف کر دیے ہیں وہ ہے جی 1200۔ یعنی بزنس نے کتنے بیڈ ڈیٹس رائٹ آف کر دیے ہیں؟ 1200۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں اکاؤنٹ ریسیویبل کے نام نہیں دیے گئے ہیں، صرف ہمیں بیڈ ڈیٹس کا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بیڈ ڈیٹس ہمارے ہو گئے ہیں اس سال، یا بزنس کے ہو گئے ہیں، اور اماؤنٹ کتنا ہے جی؟ وہ ہے 1200 پاؤنڈز۔ آن 31 December 2015 the account receivable balance was 28,000۔ اور جو آپ کے 2015 کا آخر ہے یا اینڈنگ ہے، آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل کا بیلنس ہے جی 28,000۔ اینڈ دا یوزول الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس از ٹو بی میڈ، اور ہم یہ اس 28,000 پہ 3% الاؤنس کریٹ کریں گے، کیونکہ ہم ہر سال کتنا الاؤنس کریٹ کرتے ہیں؟ 3%۔ تو اسی 28,000 پہ ہم کیا کریں گے؟ 3% الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کریٹ کریں گے۔ ریکوائرڈ کیا ہے جی؟ دا اے نمبر آپشن ہے the bad debts account for the year ended 31 December 2015، یعنی 2015 کے جو بیڈ ڈیٹس ہیں اس کا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ بی آپشن ہے جی the allowance for doubtful debts account for the year، اور جو آپ کا allowance for doubtful debts ہے اس کا بھی اکاؤنٹ بنائیں گے اس سال کے لیے۔ سی نمبر آپشن ہے جی extract from the statement of profit or loss for the year، جو آپ کے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ پورشن ہے جہاں پہ ہم بیڈ ڈیٹس اور الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کو شو کرتے ہیں، پروفٹ اور لاس اسٹیٹمنٹ کا وہ حصہ بھی ہم بنائیں گے۔ اور ڈی نمبر آپشن ہے جی آپ کا دا ریلیونٹ ایکسٹریکٹس فرام دا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایز ایٹ 31 December 2015، یعنی آپ بیلنس شیٹ یا جو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ہے اس کا بھی ایک ایکسٹریکٹ بنائیں گے، اور وہ والا حصہ جہاں پہ ہم اکاؤنٹ ریسیویبل اور الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس وغیرہ کو شو کرتے ہیں، تو وہ حصہ بھی ہم بنائیں گے۔ تو چلیے جی اپنے سلوشن کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس اے نمبر، یعنی جہاں پہ ہم بیڈ ڈیٹس اکاؤنٹ بنائیں گے۔ جیسا کہ ہم تھیوری میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور جو آپ کا پریویس کویشچن تھا وہاں پہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ آپ کا ایک ایکسپینس اکاؤنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایکسپینس جب بھی آپ کا بڑھتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم کرتے ہیں ڈیبٹ۔ اچھا جی، تو ہم 2015 کے آخر میں، کیونکہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخر میں جو آپ کے بیڈ ڈیٹس ہیں وہ ہیں کتنے تھے؟ 1200۔ تو یہاں پہ اماؤنٹ لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں کسٹمر کے نام نہیں دیے گئے ہیں، تو ہم ویریس بھی لکھ سکتے ہیں، ویریس اکاؤنٹ ریسیویبل یا ویریس آپ کے مسلینیس اکاؤنٹ ریسیویبل، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن میں نے ویریس کا ورڈ لکھ دیا، مطلب یہاں پہ ہم یہ مختلف کسٹمرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ بیڈ ڈیٹس ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ مسلینیس کا ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو
بیڈ ڈیٹس یہاں پہ ڈیبٹ ہو رہا ہے. ڈیبٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا ایکسپینس بڑھ رہا ہے. تو یہ آپ کے اچھا یہاں پہ تاریخ ہم نے نہیں لکھا ہے تو تاریخ بھی لکھیں گے. تو یہ 2015 کا جو آخری ڈیٹ ہے دسمبر 31، اس ڈیٹ پہ آپ کے ہو گئے ہیں جی 1200 بیڈ ڈیٹس. بیڈ ڈیٹس آپ کا ایکسپینس ہے، تو اسی وجہ سے یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے. اگر ہمیں کسٹمر کے نام دیے گئے ہوتے تو ہم یہاں پہ کسٹمر کے نام لکھے ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں کسٹمر کے نام نہیں دیے گئے ہیں تو ہم نے ویریس یا مسلینیس جو بھی ورڈ آپ لکھنا چاہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ تو آپ کے ہو گئے ٹوٹل بیڈ ڈیٹس، اور یہاں پہ ہم نے اس کو ٹوٹل بھی کر دیا. جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس کویسچن میں بھی بتایا تھا کہ ہم ہر ایکسپینس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر کلوز کرتے ہیں. اور کہاں پہ کلوز کرتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. اگر اکاؤنٹ آپ بناتے ہیں تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم کلوز کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم اس کو کلوز کر دیں گے سال کے آخر میں. اور کہاں پہ کلوز کریں گے جی؟ پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے جی. اور کتنا اماؤنٹ؟ جتنا آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ ہے. تو 1200 آپ کا ڈیبٹ تھا اور 1200 کے ساتھ آپ نے کریڈٹ کر دیا، تو اس اکاؤنٹ کا بیلنس یہاں پہ یہ بیڈ ڈیٹس والا اکاؤنٹ اس کا بیلنس 0 ہو گیا، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے یہ کلوز ہو گیا. اور یہ کہاں پہ چلا گیا؟ یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گیا جی آپ کا بیڈ ڈیٹس اکاؤنٹ. سیم اسی طرح ہے جس طرح ہم نے کویسچن نمبر 25.1 میں کیا تھا، اور جس طرح ہم ایگزامپل کر چکے ہیں تھیوری میں، بالکل وہی ٹریٹمنٹ ہے. اچھا جی، بی نمبر آپشن میں ہم سے مانگا گیا تھا کہ آپ الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس والا اکاؤنٹ بنائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنوری 1 کو آلریڈی جو ہم نیکسٹ پریویس ایئر ہے وہاں سے آلریڈی ہم بیلنس براڈ فارورڈ کر چکے ہیں. بیلنس بی ڈی یا اس کو بیلنس بی ایف بھی کہتے ہیں، براڈ فارورڈ جو بھی آپ کہنا چاہیں. بیلنس بی ایف بھی کہہ سکتے ہیں، بیلنس بی ڈی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 400 یہاں پہ آلریڈی ہم پریویس پیریڈ سے آگے لا چکے ہیں، یعنی ہمارے پاس الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس میں آلریڈی 400 روپے پڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ اکثر آپ کو پریویس پیریڈ سے بیلنس آپ کا جو 2014 کا سے فار ایگزامپل پریویس ایئر تھا، تو وہاں کے پروفٹ اینڈ لاس سے آلریڈی آپ 400 روپے کاٹ چکے ہیں، اور یہ پیسے آپ نے سیٹ اسائڈ کر لیے ہیں اور یہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس بیلنس ہو تو وہ اوپننگ بیلنس ہو تو وہ یہاں پہ وہ پیسے آپ کے پاس پڑے ہوں گے، اور یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے، یعنی یہ پیسے آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب مزید ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ ہمیں جی جو ہمارے 28,000 آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہے 31 تاریخ کو، 31 دسمبر کو، اس پہ آپ نے جی 3% آپ نے الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کریٹ کرنا ہے. تو 28,000 کا اگر ہم نکال لیں، چلو میں کیلکولیٹر اوپن کرتا ہوں. اچھا جی، یہ تو یہ آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہے 28,000. اس کا اگر ہم کیا نکالیں 3% نکالیں تو کتنا بنتا ہے جی ہمارے پاس 840. ہمیں ریکوائرڈ کتنا ہے 840. آپ کے پاس الاؤنس کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس الاؤنس ہونا چاہیے جی 840. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 400 تو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے آلریڈی پریویس ایئر کے پروفٹ اینڈ لاس میں سے کاٹے ہیں. سو 400 تو 840 میں سے تو 400 آلریڈی آپ کے پاس موجود ہیں، تو ہمیں اس سال 840 نہیں کاٹنا پڑیں گے، بلکہ اس ایئر کے پروفٹ اینڈ لاس کو ہم اونلی جو ڈفرینس ہے 840 اور 400 کا وہی چارج کریں گے. یعنی 840 میں سے اگر آپ کے پاس 400 آلریڈی ہو تو آپ 840 سے 400 مائنس کریں تو ہمیں کتنے چاہیے جی باقی؟ یعنی 840 روپے آپ کو کسی کام کے لیے چاہیے، 400 آپ کے جیب میں آلریڈی پڑے ہوئے ہیں.
تو مزید آپ کو کتنے چاہیے؟ 440 چاہیے نا، تو وہی آپ گھر والوں سے مانگیں گے. تو ہمیں بھی یہاں پہ 840 چاہیے، لیکن 400 آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم اس سال کا جو ہمارا پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ ہے اس کو ہم صرف 440 چارج کریں گے اور ہمارا بیلنس ہو جائے گا 840. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 400 آلریڈی آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے اور 440 اس سال کے پروفٹ اور لاس میں سے ہم نے کاٹے ہیں. تو آپ کا ٹوٹل ہو گیا جی 840. یعنی اب آپ کے پاس کتنے پیسے ہو گئے ہیں؟ ابھی آپ کے پاس ہو گئے ہیں 840. اور یہ والا اکاؤنٹ تو ایکسپینس کا اکاؤنٹ تھا، یہ تو ہم نے کلوز کر دیا تھا. لیکن یہ والا اکاؤنٹ جو آپ کا ہے یہ کانٹرا ایسٹ اکاؤنٹ ہے، بیلنس شیٹ اکاؤنٹ ہے. سو ہم اس کو کلوز نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو نیکسٹ ایئر میں کیا کریں گے؟ کیری ڈاؤن کریں گے. تو اس کا ہمارے پاس آ جائے گا ایک کیری ڈاؤن والا، جس کو ہم کلوزنگ بیلنس کہتے ہیں. یہ بیلنس ہم آگے لے جائیں گے 2016 میں، اگر آپ کا نیکسٹ ایئر ہوگا تو وہاں پہ ہم اس کو لے جائیں گے. یعنی ہم اس کو کلوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کتنا ہے آپ کا؟ 840. تو ابھی ہمارے پاس 28,000 پہ 3% جو نکالے ہیں ہم نے وہ 840 ہیں، اور 840 آپ کا الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس ہونا چاہیے اس سال میں. تو وہ ہمارے پاس پورے ہو گئے. 400 پریویس ایئر کے اور 440 ہم نے اس سال کے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کو چارج کر لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا بیڈ ڈیٹس کا اکاؤنٹ ہو گیا اور یہ ہمارا الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کا اکاؤنٹ ہو گیا. نیکسٹ جی ہم بنائیں گے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کی ایکسٹریکٹ اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کی ایکسٹریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو اسٹیٹمنٹ آف یہ سی نمبر آپشن جو تھا اس میں ہم سے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کا ایکسٹریکٹ مانگا گیا تھا. سو اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس فار دا ایئر اینڈڈ 31 دسمبر 2015 ایکسٹریکٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ یہ پورا آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ لاس نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے جہاں پہ ہم انٹریاں کریں گے، یا جہاں پہ ہم ایک تھوڑا سا حصہ بنائیں گے جہاں پہ ہم بیڈ ڈیٹس اور الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کو شو کر سکیں. تو ہم پہلے بھی یہ کر چکے ہیں کہ ہم ادر ایکسپنسز میں اس کو شو کریں گے. بیڈ ڈیٹس کو بھی، بیڈ ڈیٹس کتنے تھے ہمارے؟ 1200 تھے نا. اور آپ کا اس سال ہم نے، اچھا میں دکھا دیتا ہوں، الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس اس سال ہم پروفٹ اینڈ لاس کو کتنا چارج کر چکے ہیں؟ صرف 440 نا، پورے 840 تو نہیں، بلکہ یہ 840 میں سے 400 جو تھے وہ پریویس ایئر کے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کو چارج ہوئے ہیں، اور اس سال کے پروفٹ اور لاس کو صرف جو باقی کا ڈفرینس تھا جو 440 تھا وہی ہم اس کو چارج کریں گے. تو بیڈ ڈیٹس آپ کے 1200 ہیں اور جو آپ کے الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس ہیں وہ آپ کے کیا ہیں جی؟ 440. یہاں پہ دیکھیں اگر آپ، تو بیڈ ڈیٹس ہمارے کتنے ہو گئے ہیں؟ 1200. اور اس سال کے پروفٹ اینڈ لاس کو ہم نے کتنا چارج کیا؟ 440. یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 31 دسمبر کو ہم پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ کو کتنا چارج کریں؟ 440. تو یہ دونوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس ایکسٹریکٹ میں. بیڈ ڈیٹس آپ کے 1200 ہیں اور اس سال کے پروفٹ اور لاس کو ہم کتنا چارج کریں؟ جتنا آپ کا انکریز آیا ہے. اچھا یہ انکریز والا کیس ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آپ کا انکریز آیا ہے تو وہ جو انکریز والا فگر ہے وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے ادر ایکسپنسز میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گراس پروفٹ سے جب آپ ادر ایکسپنسز مائنس کرتے ہیں تو یہ بیڈ ڈیٹس اور الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس آپ وہاں پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جو آپ کا لاسٹ آپشن ہے اس کویسچن کا، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایز ایٹ 31 دسمبر 2015، اور یہ بھی ایکسٹریکٹ ہے، پورا بیلنس شیٹ آپ کا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ہم صرف اکاؤنٹ ریسیویبل کا فگر لیں گے. اور اکاؤنٹ ریسیویبل کا فگر ہے جی آپ کا 28,000. اور اس میں سے آلریڈی ہم بیڈ ڈیٹس نکال چکے ہیں. یہ میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں، اور بلکہ پریویس جو آپ کا کویسچن تھا وہاں پہ میں نے اس کی لاجک بھی سمجھا دی تھی کہ جو جب ہمارے بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں تو آلریڈی ہم کسٹمر کو چارج کرتے ہیں.
بیڈ ڈیٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور اکاؤنٹ ریسیویبل کو کریڈٹ کرتے ہیں. اٹ مینس اور یہ بیڈ ڈیٹس آلریڈی ہم نے اس فگر میں سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے میں یہاں پہ دوبارہ بیڈ ڈیٹس مائنس نہیں کروں گا. اچھا جی, اور اس سے ہم کیا مائنس کریں گے, یہاں پہ صرف آپ الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس مائنس کریں گے, اس کا ٹوٹل فگر مائنس کریں گے. اور آپ کا الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کتنا ہے, ٹوٹل فگر یہاں پہ مائنس کریں گے, کیونکہ یہ 28,000 میں سے ابھی نہ ہم نے 400 مائنس کر دیے ہیں اور نہ 440, تو یہ دونوں ایک ساتھ میں دونوں کو ملا لے تو 440 ہے نا. تو 28,000 میں سے پورا آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل کا فگر اور آپ کے پورے جو آپ کے الاؤنس فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس کا بیلنس ہے وہ اس میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے نیٹ اکاؤنٹ ریسیویبل آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ہو گیا آپ کا کویشچن نمبر 25.2.